تصویر بنانا ایک قبیح فعل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرًا. پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ لوگ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو ہی بنا کر دکھلائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. جو سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد جو سے؟ جو سے کیا مراد ہے؟ جو ہے دانہ جس کو کہتے ہیں کشمیری میں وشکی. ہاں وشکی بولتے ہیں اس کو. جیسے گندم ہوتا ہے ویسے ہی جو ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے. شعیر میں نے جو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو پیدا کرنے اور بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه فی جہنم. ہر مصور جہنم میں جائے گا، ہر مصور جہنم میں جائے گا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعے اس مصور کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. یعنی وہ تصویر بنا ہی نہیں سکتا ہے، اس کو کہا جائے گا بناؤ، لیکن وہ بنا نہیں پائے گا. جو دنیا میں اس نے تصویر بنائی تھی، کسی کی شکل بنائی تھی، اس کو کہا جائے گا کہ تم بناؤ اس کو، لیکن وہ بنا نہیں پائے گا. پھر اس کو عذاب دیا جائے گا، اسی حساب سے اس پر عذاب دیا جائے گا جتنا اس سے بنایا ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے تصویر بنا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صور صورة فی الدنیا کلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافع جس نے وليس بنافع وليس بنافع جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ مکلف بنایا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے، مگر وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا. پھونک مطلب یعنی کہ اس کو روح پھونکنے مطلب یعنی اس کو جان، اس کو بولا جائے کہ تم جان ڈالو اس میں، لیکن وہ جان نہیں ڈال سکتا ہے. اور ابو الحیاج کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مصرفا الا سویته. کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ کسی تصویر کو مٹائے اور کسی بلند قبر کو زمین کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اصل میں بھیجا تھا، پھر علی رضی اللہ عنہ نے کس کو بھیجا؟ ابو الحیاج کو. قبر کو مطلب برابر کرنے کا یا مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اوپر زیادہ مطلب ابھارنا نہیں ہے. جتنی مٹی اس قبر سے نکلتی ہے اتنا آپ اس کو واپس ڈالیے، بس تھوڑا سا بلند رہے گا. اس کا مطلب نہیں کہ بالکل برابر کرنا ہے، یہاں برابر کا مطلب نہیں ہے. یہاں مطلب ہے کہ جتنا قبر آپ نے کھودا آپ نے، اس کے بعد جو مٹی وہاں سے نکلی اس کو واپس رکھے. بس باہر سے مٹی لا کے باہر سے تعمیر کرنے کے لیے کوئی سامان آپ کو نہیں لانا ہے. یہ مطلب ہے قبر کو بلند کرنا، اونچا کرنا. اس سے منع کیا گیا. برابر کرنے کا مطلب کیا ہے؟
جو مٹی ہے وہی ڈالنا ہے بس، جو وہاں سے نکلی اس کو واپس، پھر اگر تھوڑا اوپر بھی رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس باب کو یہاں پر کیوں ذکر کیا کہ تصویر بنانا ایک برا فعل ہے، قبیح سے مراد برا، ناپسند۔ قبیح کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں ہذا رجل جمیل، یہ خوبصورت ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ قبیح، یعنی یہ بدصورت کام مانا جاتا ہے، برا کام مانا جاتا ہے۔ کیوں اس یہاں پر تصویر کا جو بہرحال تصویر ایک فقہی مسئلہ ہے، تصویر اٹھانا جائز ہے ناجائز ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے اصل میں، لیکن یہاں پر اس کو اس باب میں کیوں لایا، توحید میں کیوں لایا؟ شاباش۔ یعنی کسی انسان کی، کسی مخلوق کی تصویر بنا کے، وہ کئی اعتبار سے اس کا کتاب التوحید سے تعلق ہے، توحید سے تعلق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کوئی تصویر بناتا ہے، کوئی شکل، کوئی صورت بناتا ہے کسی مخلوق کی، گویا کہ وہ خالق سے مقابلہ کرتا ہے، یا اس سے پہلے یہ کم از کم کرتا ہے کہ خالق سے مشابہت کی کوشش کر رہا ہے، مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ وہ خالق سے مشابہت کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی ایسا بنا سکتا ہوں جیسے اللہ نے بنایا۔ تو اس ایسا کرنے والے کو یہ جو ہے شرک کے اندر مطلب مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ شرک کیسے مبتلا ہوتا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا، ہم نے ایسے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ گناہ، بڑا گناہ بھی شرک ہی ہے۔ شرک جو ہے، بڑا گناہ کرنا کیا ہے؟ وہ سمجھے آپ، وہ بھی توحید کے خلاف ہے، توحید کے منافی چیز ہے وہ بڑا گناہ کرنا۔ کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو یہ بڑا گناہ مانا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو بناتا، کسی مخلوق کی تصویر بناتا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ کچھ صورتیں مستثنا ہیں، جیسے مناسبت تو واضح ہے نا۔ مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ یہ اللہ کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کس کو؟ تصویر بنا کے، سمجھتا ہے کہ جیسے اللہ نے بنایا ویسے یہ بھی بنا سکتا ہے، یا اگر اس طرح سوچتا نہیں لیکن کم از کم یہ مشابہت اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا۔ کوئی آدمی کہہ رہا ہے میں آپ کی تصویر بناؤں گا، آپ کی شکل بناؤں گا، گویا کہ اللہ کے ساتھ مشابہت کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے حرام ہے فی نفسی ہی۔ کچھ تصویر جو ہے استثناء ہے، جیسے وعلیکم السلام، ہاں شاباش، احسنت، جیسے جس کے اندر جان نہیں ہے اس کی تصویر بنا سکتے ہیں، مثال کے طور پر مطلب اس کا آپ کو کہا جائے بھائی یہ بناؤ، آپ بنا سکتے ہیں، درخت کی تصویر بنا سکتے ہیں، کسی پہاڑ کی، مکان کی بنا سکتے ہیں، اس میں روح نہیں ہے۔ تو روح جس کے اندر ہے، یعنی مطلب جس جانور کے، جو جانور ہے اس کی تصویر بنانا حرام ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ تصویر لگی ہوئی تھی، مثال کے طور پر جیسے یہ پردہ ہے، یہ اس میں تصویر تھی، یہ مٹا دی، اب اس کا گناہ نہیں رہے گا۔ یعنی اس کو اگر اس پر تصویریں لگی ہوئی تھی پھر آپ نے اس کو مٹا دیا تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اب اس کا جو ہے ازالہ آپ نے کر دیا۔ جیسے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کہ کوئی بھی تصویر ہے اس کو مٹا دو۔ کس کو بھیجا تھا؟ علی کو رضی اللہ عنہ کو۔ یعنی کوئی بھی تصویر آپ مٹانے کے بعد وہ آپ استعمال کر سکتے، وہ چیز کسی کپڑے میں تصویر لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کو اوپر جو ہے اس کو ٹانکے لگا دیے، یا آپ نے اس کو سیلا، یا آپ نے کسی طرح سے اس کو مٹا دیا، ازالہ کر دیا، تو اس کے بعد آپ وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ ایک پردہ تھا، اس میں کچھ تصویریں لگی ہوئی تھی، ایک تصویر لگی ہوئی تھی، تو فرشتے نے کہا کہ مجھے آنا تھا لیکن اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا کیونکہ تصویریں لگی ہوئی تھی پردے میں، تو اس وجہ سے فرشتہ جو ہے داخل نہیں ہو پایا۔ تو جس جگہ بھی تصویر ہوں گے جانداروں کی، وہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب ہٹائیں گے تو پھر وہ حکم نہیں رہتا ہے، وہ اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے جب تصویر کو آپ کس طرح سے ازالہ کریں گے۔ اس کے علاوہ کوئی تصویر، جیسے اب اختلاف بہت زیادہ وسیع ہے اس بارے میں، ایک تو ہوتا ہے ہاتھ سے بنانا، یعنی آپ نے ایک ہاتھ سے بنایا کسی کو، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کسی الیکٹرانک چیز سے کسی کی تصویر کو کھینچا، اس میں اختلاف ہے۔ ہاتھ سے بنانے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ یہ جو آیات یہاں پر، یہ احادیث جو ہے ان کے بارے میں یہ واضح ہے، اس کا کوئی مطلب کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو ہاتھ سے کسی انسان کی تصویر بناتے ہیں یا کسی جانور کی۔ لیکن اگر کوئی شخص مطلب جیسے کیمرہ سے یا موبائل سے کوئی تصویر کھینچتا ہے یا دوسری آلے سے، کیا یہ اس میں آتا ہے نہیں آتا؟ اس میں بہت اختلاف ہے، کافی اختلاف ہے، خاص کر اس دور کے، کیونکہ پہلے یہ آلات تھے نہیں، اس لیے زیادہ اختلاف تھا ہی نہیں۔ اب یہ نئی چیزیں ہیں، اس بارے میں بہت سارے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، کس کا؟ موبائل سے فوٹو اٹھانا جائز ہے، کیونکہ یہ عکس ہے،
یہ کوئی پینٹنگ مطلب وہ بنانا نہیں ہے بلکہ یہ عکس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بھی اس میں آتا ہے کیونکہ مطلب ہے کہ شکل بنانا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ مقصود یہ ہے کہ شکل بنانا کسی چیز کی, چاہے پہ ہاتھ سے بناؤ چاہے کسی سے بناؤ. کیونکہ شکل جو کسی کی تصویر کیسے بنا جا سکتی ہے ہاتھ سے؟ تو ایک تو ہاتھ سے بنا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ مطلب کسی چیز کو آپ تراشتے ہو. تراشنا جانتے ہو نا, تراشنا. جیسے پتھر پہ آپ کوئی وہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ پتھر کا ہی کاٹ کے بنا کے آپ جو ہے جیسے بت بناتے ہیں لوگ, جیسے بت لوگ بناتے ہیں, وہ تصویر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حرام ہے, اس میں بال اتفاق. اس طرح سے ہاتھ سے بنانے میں بھی مطلب حرام ہے. اگر کوئی بت کو کسی پتھر کو تراش کے بت بناتا ہے پھر اس کو بیچتا ہے تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں, پوجا کریں, یہ تو شرک اکبر ہے. لیکن کوئی تجارت کے لیے کر رہا ہے ویسے بھی وہ بڑا گناہ ہے کیونکہ وہ بت بیچتا ہے. یہاں اس مسئلے میں جو مطلب اس مشین وغیرہ کے ذریعے سے تصویر اٹھانا, اس میں اختلاف ہے. دو قول ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے, کچھ کہتے ہیں ناجائز. زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ بھی حرام ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی کم از کم ان الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وبینہما امور مشتبہات, ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں, ان سے بچنا. فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, جو شبہات سے بچ گئے اس نے اپنے دین کو بچایا. صحیح. تو اس اعتبار سے انسان تصویر کھینچنے سے پرہیز کرنا چاہیے. البتہ اگر کسی کو ضرورت ہے جیسے کارڈ بنانا ہے باقی چیز, وہ تو ہے, یہ فقہی مسئلہ ہے, اس میں جائز ہے. بہت سارے لوگ بہت زیادہ تصویر استعمال کرتے ہیں, اس سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. کہیں کہیں اگر انسان کر لے کسی مناسبت سے, لیکن جتنا زیادہ انسان کثرت سے کرے گا اتنا زیادہ اس کو خطرہ ہے اس میں حرام میں پڑنے کا. ٹھیک. ہاں مسائل تصویر بنانے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے. ایک چیز یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ آپ اس سے تصویر کھینچتے ہو پھر اس کو نکالتے ہو پھر اس کو اپنے البم میں رکھتے ہو, یہ تو حرام ہے. یہ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ آپ یہ مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ ہاں, یہ اصل میں وہ جیسے نوح علیہ السلام کے قوم کے اندر جو لوگ پہلے تصویر بنائے نا انہیں, یہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ موبائل میں کہیں رکھتے ہو یہ دوسری بات ہے, لیکن یادداشت کے لیے تصویر رکھنا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی ایز اے میموری جو ہے اس کو آپ یاد رکھتے ہو, بھائی میں اس کو یاد رکھوں گا تصویر بنا کے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑا اس اٹھا لیا, اس میں علماء یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ تصویر اٹھاؤ پھر آپ گھر میں لٹکائے رکھو. اس میں کیا کہتے ہیں, جیسے کسی کمرے میں آپ جاؤ گے کسی کے ہاں, اس کو 5-10 تصویریں لگی ہوتی ہے کہ دادا کی باپ کی, یہ تو حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں فرشتے نہیں آئیں گے آپ کے گھر میں, یہ تو فرشتے نہیں آئیں گے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ وعید میں ہے کہ نہیں ہے. وعید مطلب کیا اس کو سزا ملے گی جو ان آلات سے تصویر کھینچتا ہے, کیا اس کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی. باقی یادداشت کے لیے رکھنا تصویر اور لٹکا کے رکھنا روم میں, یہ تو بالکل حرام ہے. اس میں فرشتے نہیں آئیں گے, اور جس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے اس گھر میں برکت نہیں رہے گی, کیونکہ برکت والے فرشتے آتے ہیں. وہ باقی لکھنے والے فرشتے تو آپ کے ساتھ رہیں گے, لیکن برکت والے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے تب ہی جب آپ وہ ساری چیزیں ہٹا دیں گے. کتا نہیں ہونا چاہیے, تصویریں نہیں ہونے چاہیے. کتا کو گھر میں لوگ رکھتے ہیں, وہ فرشتہ آیا تھا, اس نے کہا کتا اس کی وجہ سے میں اندر داخل نہیں ہو سکا. حالانکہ کتا فرشتے کو کچھ کرے گا, فرشتہ طاقتور ہے ہم نے کہا, لیکن یہ کتا جو ہے وہ نجس ہے, اس کو گھر میں رکھنا نہیں ہے. الا کہ بلکہ ایک تو حرام ہے رکھنا, اور دوسری بات ہے کہ ہر دن اس کا ثواب کم ہوتا جائے گا جتنا زیادہ وہ رکھے گا کتے کو. اسی طرح جتنا زیادہ تصویر رکھے گا اور جتنا زیادہ ہر دن وہ رکھتا رہے گا اتنا اس کو گناہ رہے گا اور فرشتے داخل نہیں ہوں گے. کیوں؟ کتا صرف 3 وجہ سے رکھ سکتے ہیں. کتنے وجہ سے؟ ایک ہاں مال وغیرہ کے لیے, رکھوالی کے لیے. ہاں ٹھیک. دوسری تصویر لگا کے روم میں, تصویر لگا کے جو رکھتے ہیں نا روم میں, کسی کی بھی تصویر وہ حرام ہے, اس کو نہیں رکھنا. تصویر اتارنے کی علت اور وجہ یہ ہے کہ یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب میں بہت بڑی جناب میں بہت بڑی بیعت بھی, جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اللہ کی شان میں, اللہ کے حضور میں. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مخلوق کی عاجزی اور کمزوری کا بیان ہے کہ یہ لوگ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک چوب ہی بنا کر دکھائیں. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟
کس کو کہتے ہیں ذرا؟ میں نے بتایا تھا آپ کو. اگر یہ سوال آئے گا تو آپ صغار النمل، جو چونٹی ہوتی ہے نا، اس کی سب سے چھوٹی جو ہوتی ہے اس کو ذرا رکھے تھے. یہ تو مطلب تشبیہ ہے کہ اتنا بھی بنا، یہ مطلب تشبیہ ہے. یہ کوئی نہیں کہ آپ اس سے چھوٹا بنا سکتے ہو، بنا ہی نہیں سکتے ہو. یہ مطلب چیلنج ہے بس. تصویر بنانے والوں کو، تصویر بنانے والے کو سب سے زیادہ اور سخت عذاب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر تصویر کے بدلے ایک جان پیدا کرے گا جس کے ذریعے تصویر بنانے والے کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. مصور کو اس کی بنائی ہر تصویر میں روح پھونکنے کا مکلف بنایا جائے گا. اس میں یہ بیان بھی ہے کہ تصویر جہاں بھی ہوگا اسے مٹا دینے کا حکم. یعنی تصویر بنانا کوئی شرک نہیں ہے. ہم نہیں کہتے شرک ہے، لیکن بڑا گناہ ہے. تصویر بنانا فی نفسی شرک نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو شرک تک لے جائے گا. کہاں لے جائے گا؟ یہ شرک نہیں ہے، لے جائے گا آپ کو. اگر آپ باپ دادا ان کی تصویر رکھیں گے، بعد میں آپ جو ہے ایک وقت جو ہے آپ ایسا ہی کریں گے جیسے مطلب غیر مسلم کرتے ہیں، آپ سمجھیں کہ یہ بھی ایک تعظیم ہے، تو اس لیے اس کو ہٹا دینا ہے. اس کا جو ہے تصویر رکھنا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر اچھے لوگ ایسا کرتے ہیں. باب 62 کثرت سے قسم اٹھانا. ارشاد الہی ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، ایوہ اپنی قسموں کو کی حفاظت کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح آپ اپنے قسموں کی حفاظت کریں گے؟ یہاں پر اس حلف جو ہے نا، حلف اٹھانے، حلف کا مسئلہ یعنی زیادہ قسم کھانا، اس کو کیوں اس باب میں لایا توحید میں؟ شاباش، پہلے یہ بتائیں گے ہم کیوں یہاں اب جیسے ہم نے کہا تصویر لایا، کیونکہ اس سے انسان شرک تک پہنچ سکتا ہے. اس طرح سے یہاں پر کثرت سے قسم کھانا یا قسم اٹھانا کیوں لایا اس باب کو توحید میں؟ نہیں، اللہ کی قسم کھانا ہی مطلب یہاں مراد ہے اللہ کا ہی قسم کھانا. یعنی اللہ کی قسم کھانا کثرت سے مراد وہی ہے، اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی نہیں، اللہ کی قسم کھانا. شاباش. ہاں ٹھیک، یہ بھی صحیح ہے. اب زور شاہ کا میں نے ٹھیک. دیکھو اصل میں قسم کیوں انسان کھاتا ہے؟ کسی چیز کو مطلب اس میں پانی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اس میں پانی ہے. کیوں؟ مطلب تاکید کے لیے. کس کی قسم کھاتا ہوں؟ اللہ کی. تو گویا کہ مجھے اللہ کی تعظیم ہے. قسم کھانے میں تعظیم ہوتی ہے، جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی کیا ہے؟ اس لیے غیر اللہ کی قسم. جب ہم اللہ کی تعظیم کے لیے قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، وہ بار بار جو ہے قسم کھانا اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قسم ٹوٹ جاتا ہے. قسم جو ہے کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے انسان، اور بار بار جو ہے اللہ کا نام لے کے قسم کھانا، اس میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے. اس میں اللہ کی تعظیم نہیں ہے. لہٰذا جب اللہ کی جس چیز میں تعظیم نہیں، اس سے بھی منع کیا گیا. بار بار آپ قسم کھاؤ گے اللہ کی، آپ اللہ کو معظم مانتے ہو، آپ اللہ کی عزت کرتے ہو، تعظیم کرتے ہو، واللہ میں نے ایسا نہیں کیا، واللہ میں نے ایسا نہیں کیا. وہ ہے کہ آپ اللہ کو یہاں پر تعظیم کرتے ہو کیونکہ اللہ کی قسم کھاتے ہو. لیکن آپ اللہ کی قسم اٹھانے کے بعد اس کو جو ہے وہ آپ جھوٹے ہوتے ہیں، آپ جو ہے اس کو پورا نہیں کرتے ہو، یا بار بار آپ جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہو کہ واللہ واللہ، ایسا درست نہیں ہے. کیونکہ اس میں اللہ کی تعظیم، یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے. اور جو بھی چیز اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے وہ شرک میں لے جاتا ہے انسان کو. ہر اعتبار سے اللہ کی تعظیم کرنا ضروری. اس لیے یہاں پر اس چیز کو بیان کیا. حالانکہ یہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، زیادہ قسم کھانا شرک نہیں ہے. زیادہ قسم کھانا شرک ہے نہیں ہے، لیکن یہ انسان کو اللہ کی تعظیم کے خلاف ہو جاتا ہے. اگر آپ کا قسم ٹوٹ جائے گا، آپ نے قسم کھایا کہ بھائی میں نے یہ کام کیا، آپ نے نہیں کیا ہے. آپ کسی چیز کو بیچ رہے ہو کہ واللہ یہ 10 روپے میں ہے، یہ 20 روپے میں ہے، لیکن وہ ہوتی 15 روپے میں ہے. آپ نے قسم کھائی اللہ کی، آپ اللہ کو آسان سمجھتے ہو، جس کی آپ تعظیم کرتے ہو. اسی لیے کوئی جب اپنی ماں کی قسم کھاتا ہے وہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا ہے، بہت زیادہ تاکید کرتا ہے میں ماں کی قسم میں نے ایسا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو ماں پیاری ہوتی ہے. جب اللہ آپ کو اتنا پیارا تو آپ جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے اور زیادہ قسم نہیں کھا سکتے. تو یہاں اس لیے جو ہے اس کو توحید میں لایا. کس اعتبار سے لایا؟ شاباش. ہاں کیوں لایا؟ اس لیے کہ بار بار قسم کھانے سے دل میں تعظیم ہوتی ہے اس چیز کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے. بار بار کھانے سے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس میں یہ اندیش ہوتا ہے کہ بار بار قسم کھانے سے بالکل ٹھیک ہے. تو اب قسم کھانے کو کس طرح سے واحفظوا ایمانکم کو، اپنے قسموں کو حفاظت کرو 3 ذریعے سے. ایک تو یہ کہ آپ زیادہ قسم نہیں کھاؤ، نمبر 1. نمبر 2، آپ جب قسم کھاؤ گے تو کیا کرو؟ یعنی وہ جھوٹی قسم نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی چیز کے بارے میں قسم کھاؤ تو وہ سچی ہونی چاہیے.
تیسری چیز، اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کیسے محفوظ رکھ سے آپ قسم، اگر آپ سے جھوٹ سرزد ہوا ہے، آپ نے جھوٹی قسم کھائی یا پھر وہ کوئی چیز مطلب کسی وقت جو ہے، آپ اس کے بعد کفارہ دے دو. اس کو کیا دینا ہے؟ کتنا؟ ہاں، یا روزہ رکھنا ہے یا نہیں 6 کتنے مسکینوں کو؟ 10. ہاں صحیح. تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا کھانا کھلانا ہے. یعنی آپ کو اگر آپ نے مطلب پہلے آپ قسم نہیں کھائے زیادہ، حفاظت مطلب ہے کہ زیادہ قسم نہیں کھاؤ، ضروری نہیں ہے قسم کھانا. دوسرا یہ ہے کہ دوسرے طریقہ حفاظت قسم یہ ہے کہ حفاظت کرنے کا یہ ہے کہ آپ جب قسم کھاؤ سچی قسم کھاؤ. تیسرا، اگر آپ سے جھوٹ ہو گیا تو آپ اس کے بعد کفارہ دے دو. بہت سارے لوگ قسم کھاتے ہیں، جھوٹ بھی ہوا، کوئی کفارہ وفارہ نہیں دیتا ہے. آپ نے سنا کہ کبھی کفارہ کا اہتمام کوئی کرتا ہے؟ یہی مطلب ہے واحفظوا ایمانکم. یہاں مراد یہ ہے کہ آپ اپنی قسموں کو محفوظ رکھو، آپ اپنی قسموں کی حفاظت کرو 3 چیزوں کے ذریعے سے. یہ 3 چیزیں اہم ہیں. جھوٹی قسم نہیں کھاؤ، اگر آپ نے کھانی ہے قسم تو کیا کرنی، کثرت سے نہیں کھاؤ، زیادہ مت کھاؤ قسم. اگر آپ نے کھانی ہے تو سچی قسم ہونی چاہیے. اگر آپ سے جھوٹ سرزد ہو گیا ہے، مان لے، کیونکہ انسان جو ہے غلطیوں کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پتیلا نہیں ہے، پتلا. تو غلطی اسے سرزد ہوتی ہے، آپ اب جھوٹ ہو گیا آپ سے، آپ کفارہ دے دو. یہ قسم کی جو ہے حفاظت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الحلف منفقۃ للسلع ایوہ ممحقۃ للکسب. قسم سامان کے لیے مفید یعنی فروخت کرنے کا ذریعہ تو ہے، مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ قسم جو ہے یہ خرید و فروخت یعنی تجارت کے لیے، خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے یہ بڑا فائدہ مند ہے، لیکن اس سے برکت ختم ہوتی ہے. کیوں؟ کیسے؟ شاباش. یعنی ایک انسان جو ہے تجارت میں جو ہے اگر سچائی ہوگی تو برکت ہوتی ہے. ایک انسان جھوٹا بول کے مطلب وہ جو ہے قسم جو ہے، کبھی جب انسان کو اس کو تاکید کے لیے قسم اٹھانی پڑی تو ٹھیک ہے، اس سے آپ کا مطلب تاکید کے لیے آپ سچا قسم کھاتے ہو، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کی کیا بات کرتے ہو، آپ اسی قسم کو آپ جھوٹ میں بدل دیتے ہو. قسم کھاتے ہو لیکن جھوٹ. آپ کہتے ہو یہ چیز جو ہے یہ اوریجنل ہے، یہ ڈپلیکیٹ نہیں ہے، اس کا اتنا قیمت ہے، میں نے اتنا خریدا ہوتا نہیں ہے اس طرح. تو یہ وہ زبان کو جو ہے جھوٹ میں ملوث کر کے تجارت کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تجارت میں جو برکت ہوتی ہے جھوٹ کی وجہ سے اس کو ختم کر. حالانکہ تجارت میں بظاہر جھوٹ سے کیا ہوتا ہے اس کو، یعنی قسم جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ قسم کھاتے ہو کسی چیز کو بیچنے کے لیے قسم کھاتا ہے نا ایک تاجر، وہ بظاہر نفع زیادہ لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے یہ 20 روپے میں لی ہے، زیادہ اس کو پیسہ آتا ہے پیسہ، لیکن اصل برکت کیا ہوتی ہے، جو تجارت میں اندر برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک بایا ایک بیچنے والا آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے اور وہ جھوٹی ہوتی ہے، وہ قسم وہ سچا نہیں ہوتا ہے. وہ کسی خریدنے والے کو کہتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ اوریجنل ہے، یہ اس کی کتنی قیمت ہے، پھر وہ زیادہ پیسے وصول کرتا ہے اس سے. پیسہ تو بظاہر زیادہ لیا اس نے، منفع اس کو لگتا ہے نفع زیادہ ہو گیا، پروفٹ تو زیادہ لگا اس کو، لیکن اصل میں جو تجارت کے اندر جو برکت ہے وہ ختم ہو گئی. کیوں؟ اس نے جھوٹ اس میں ملایا. تو یہی حدیث کا مطلب ہے کہ زیادہ جھوٹ کیوں انسان تجارت کر رہا ہے، اس میں جھوٹ قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ چیز 10 روپے میں لے لو، نہیں لینا نہیں لے لو. ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو اپنے موٹیویٹ کرنے کا، اٹریکشن کا، کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن قسم کھانے اس میں زیادہ تجارت میں جائز نہیں ہے. اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، وشیمۃ زان وعائل مستكبر ورجل جعل اللہ بضاعة لا یشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ایک بوڑھا زانی، دوسرا متکبر فقیر، تیسرا اور وہ جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنا مال سمجھا ہوا ہے کہ
کہ قسم ہی سے خریدتا وہ ہے اور قسم ہی سے بیچتا ہے. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مطلب مال سمجھا ہے. قسم کرتا ہے تو بیچتا ہے، جب خریدنا ہے صرف قسم کرتا رہتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اس کا مال ہے. یعنی یہ قسم اس کو سمجھتا ہے ایک ذریعہ کمانے کا. 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو سب سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، یعنی بات نہیں کرے گا. دوسرا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. اس میں یہ ہے کہ جو بڑھاپے میں بدکاری کرتا ہے، کیوں اس کی طرف دیکھے گا نہیں اللہ تعالیٰ؟ اس کا مطلب جو جوانی میں کرتا ہے دیکھے گا، صح؟ ہاں دیکھے گا. جوانی میں جو کرے گا دیکھے گا. کیونکہ جوانی میں اس کے جو ہے بدکاری کے زیادہ چانسز ہے. یعنی جو اسباب تھے وہ موجود تھے جوانی میں. اب بڑھاپے میں کون سا اسباب ہے بھائی؟ اس لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص بدکاری بڑھاپے میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا، اس کی طرف اسے بات نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں. کسی حدیث میں آیا دیکھے گا بھی نہیں، یہاں پہ بات کرنے کا ہے. کیونکہ اسباب ختم ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ شر جو ہے، برائی اس کے جڑ کے اندر ہے، برائی اس کے اندر پیوست کر گئی. پیوست جمتے نا، یعنی ابزرب ہو گئی، جذب ہو گئی ہے اس کی ہڈیوں میں. ہاں سرایت کر چکی ہے. احسن. لہٰذا بڑھاپے میں جو بدکاری کرے گا اس کو یہ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوانی میں آپ بدکاری جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن یعنی اسباب کے مطلب جوانی میں انسان ہوتا ہے، اس کے ایسے مطلب خواہشات زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ چانسز ہے اس کو اس خطا میں پڑنے کا بمقابلے کس کے؟ بڑھاپے کے. اس لیے اس کی طرف نہیں دیکھے. دوسرا عائل المستکبر، ایک فقیر جو ہے تکبر بھی کرتا ہے، فقیر بھی ہے. یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہے. جس طرح ایک آدمی بخیل ہے، ایک آدمی غصہ بھی کرتا ہے اور بخل بھی کیا کہتے ہیں، ایک آدمی جو ہے بخیل بھی ہے، کنجوس بھی ہے اور غصہ بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ 2 صفت جو ہے ایک آدمی کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہے. ایک آدمی بہت شریف ہوتا ہے لیکن بہت کنجوس ہوتا ہے. ایک آدمی بہت زیادہ غصہ والا ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے اس کو، لیکن وہ سخی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. آپ اکثر پائیں گے، اکثر جس شخص کے اندر مطلب اکثر آپ پائیں گے کہ ایک شخص کے اندر یہ 2 مذموم صفت جمع نہیں ہوتی ہے. کنجوسی کیا ہے؟ مذموم صفت ہے نا، اور اسی ساتھ غصہ بھی مذموم صفت ہے. یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ایک آدمی کے اندر. آپ کسی آدمی کو نہیں دیکھیں گے کہ بھائی یہ غصہ بھی کرتا ہے اور بخیل بھی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ غصہ کرتا ہے لیکن سخاوت ہے اس کے اندر ہے، سخی ہے. دوسرا آدمی ہے کنجوس ہے لیکن غصہ نہیں کرتا ہے. لوگ اس کو کہتے ہیں یار کنجوس ہے تو ایسا ہے، لیکن خاموش رہتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. لیکن جس شخص کے اندر کنجوسی اور غصہ دونوں پائے جائیں یہ شریر آدمی مانا جائے گا. یہ آدمی بہت زیادہ، اس کے اندر زیادہ شر ہے. اسی طرح سے ایک آدمی فقیر ہے اور اس کے بعد تکبر بھی کرتا ہے. یہ 2 مذموم صفت جمع ہو گئی نا اس کے اندر. اب فقیر کیا کرتا ہے؟ نرمی کرتا ہے نا. مطلب ایک فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، بھائی چلو کسی طرح سے زندگی میں گزارا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات نہیں. لیکن ایک اس کے اندر فقر ہے. آپ اندازہ کیجئے جب مال آئے گا تو کیا کرے گا. یہ مال آئے گا تو کسی جگہ کی اس بستی والوں کو یہ رہنے نہیں دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی طرف کیا کرے گا؟ اس سے بات نہیں کرے گا. عائل المستکبر، یہ سب سے بڑی منحوسیت اس کے اندر ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے فقر میں مبتلا کیا، اب یہ تکبر بھی کر رہا ہے. یہ بڑی مذموم چیز ہے. ورجل جعل اللہ بدعتہ، یہ ہمارا وجہ شاہد ہے. ایک آدمی جس نے اللہ تعالیٰ ہی کو سامان بنا دیا اپنا. ورجل جعل اللہ بدعتہ، ہی اپنا سامان بنایا. سامان مطلب بیچنے کا. اللہ کی قسم کھا رہا ہے. کیا اس میں واضح مطلب خود ہی بتا دیا، لا یشتری الا بیمینہ، خریدتا ہے تو اللہ کی قسم کرتا ہے. ولا یبیع الا بیمینہ، جب بیچتا ہے تب بھی اللہ کی قسم، جیسے کہ اللہ ہی اس کا سامان ہے اور اسی کا جو ہے سارا کچھ ہے. تو یہ یہاں پر یہ وجہ شاہد ہے کہ انسان کو بار بار قسم کھانا یہ مذموم صفت ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو یوں ہی نہیں سمجھو اللہ کا نام بس ایسے واللہ واللہ کر کے جو آپ کرتے ہو. البتہ ایک چیز ہے کہ کہیں انسان کو نکل جاتی قسم، کوئی بات نہیں، یعنی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی کتنے بجے آئے؟ 9 بجے. آپ تھوڑی کہیں کہ واللہ میں 9 بجے آئے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح سے ایک تاجر جب کرتا ہے، بار بار قسم اٹھاتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ جیسے کہ مذاق، وہ تعظیم کے خلاف ہو جاتا ہے. اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. کس کی طرف؟ جو ایسا کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرنہ مرتين او ثلاثا ثم ان بعدکم قوم یشهدون ولا
يستشهدون ويخونون أيوة ويخونون ولا يؤتمنون ينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ويظهر فيها السمن موٹاپا. أيوة میری امت کا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا، پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر مانگے گواہی دیں گے، خائن ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، نظر مانیں گے تو پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا. مطلب ایک زمانہ تو نبی وسلم کا زمانہ بہتر ہے، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، اتنا تو ہے. اور روایت میں پھر لوگ آئیں گے جو ہے خود ہی گواہی دیں گے، ان سے کسی نے کہا نہیں، خود ہی آ جائیں گے، خود ہی گواہی دینا شروع کر دیں گے، ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں. اور پھر ان کو جو ہے امانت دی جائے گی، اس کی خیانت کریں گے، امانت کی حفاظت نہیں کریں گے، اور نظر مانیں گے تو اس کو پورا نہیں کریں گے. اور ایک خامی ہوگی کہ ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہوگا. وہ کہ موٹاپا جو ہے قیامت کی ایک نشانی ہے، ایک قیامت کی نشانی ہے موٹاپا، مطلب خاص کر جو ہے یہ نشانی بھی اس کو گنا گیا ہے. تو موٹا ہونا یہ ان کے اندر کیوں موٹاپا ظاہر ہوگا؟ کیونکہ وہ زیادہ سست رہیں گے، زیادہ کھائیں گے. یہ تو موٹاپے کی مطلب وسائل ہے نا. موٹاپے کے کیا وسائل ہیں؟ اسباب یہی ہے کہ جب بیٹھے رہے گا انسان، زیادہ وہ کرے گا، کھائے گا، تو وہ موٹا ہو جائے گا. ہاں، تو یہاں ہمارا وجہ شاہد کیا ہے؟ قوم. شاباش. اس حدیث میں ہمارا وجہ ہم اس یمین سے یعنی قسم سے کون سی بات جو ہے منسلک ہے؟ شاباش. امانتداری نہیں رہی. یعنی یہاں اصل میں مراد یہ ہے کہ جو بہترین زمانے تھے ان میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی ہے. جب زمانہ ختم ہو جائے گا، بہترین زمانہ جب ختم ہو جائے گا تو شہادت کا جو معاملہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. لوگ جو ہے گواہی کے ساتھ جو ہے قسم بھی کھا لیں گے. گواہی کے ساتھ قسم ہوتی ہے؟ گواہی کے ساتھ قسم نہیں ہوتی ہے. یعنی جب کوئی گواہ بن جاتا ہے پھر قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، قسم ہوتی نہیں ہے. لیکن ایسا زمانہ آئے گا لوگ گواہی کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائیں گے. یہ مطلب ہے گواہی کے ساتھ قسم نہیں اٹھانی پڑتی ہے. لیکن بہترین زمانہ جب گزر جائیں گے، جیسے صحابہ تابعین کا زمانہ، اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ یشہدون ولا یستشہدون، وہ گواہی دیں گے خود ہی، اور ان سے کوئی گواہی نہیں مانگے گا. یعنی کہ گواہی دینے کے بعد پھر وہ خود ہی قسم کریں گے. گواہ کو قسم نہیں کھانی پڑتی ہے. گواہ ہوتا ہے، بس ختم. 2 گواہ اگر کھڑا ہو گئی کہ بھائی یہ بات ہوگی، اب اس میں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں کھانے کی ضرورت ہے. تو یہاں لوگ ایسے آئیں گے کہ گواہی دیں گے، اس کے ساتھ کہیں گے کہ قسم بھی اٹھائیں گے، کیونکہ ان کے پاس امانت نہیں ہوگی، امانت ختم ہو چکی ہوگی، اس لیے وہ قسم ایسے جھوٹی قسم کھائیں گے. یہ یہاں پر مراد یہ ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء قوم تسبق شہادته احدهم بیمینہ ویمینہ شہادته. سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے. اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی. یعنی وہ لوگ نہ گواہی کے بارے میں احتیاط کریں گے اور نہ قسم کے بارے میں، بلکہ آنن فانا قسم اور گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے. یعنی وہی مطلب گواہی میں خود ہی وہ قسم کھا لیں گے، ان کو وہ ایسا کریں، احتیاط نہیں کریں قسم کھانے میں. یعنی اس کا یہ کتنا عظیم ہے کہ قسم آپ نہیں اٹھائیے، آپ قسم نہیں کھائے، لیکن جب مجبوری ہو، تاکید کے لیے آپ کو ضرورت پڑے، آپ قسم کھا لیں، اور وہ بھی اللہ کی. ہاں، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچپن میں ہمیں ہمارے بزرگ گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لیے مارا کرتے تھے. مسائل: قسم کی حفاظت کی بڑی تاکید ہے.
یہ خبر کی قسم سامان فروخت کرنے کا ذریعہ تو ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے. تیسرا جو شخص مال خریدنے اور بیچنے کے وقت خواہ مخواہ قسمیں اٹھائے اس کے لیے وعید شدید ہے. چوتھا اس میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ اگرچہ اسباب گناہ چھوٹے ہی ہوں مگر میلان کے سبب صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. پانچواں اس میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو طلب کیے بغیر قسمیں اٹھاتے ہیں. چھٹا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرون ثلاثہ یا قرون اربع کی تعریف اور اس کے بعد جو ہوگا اس کی پیشن گوئی فرمائی. ساتواں اس میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آٹھواں اسلاف امت چھوٹے بچوں کو گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لیے مارا کرتے تھے. کیوں مارتے تھے؟ کیونکہ بچوں میں جو چیزیں راسخ ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی ہے. یعنی جتنا آپ بچپن میں کسی بچے کو کسی چیز کی اہمیت بتاؤ گے وہ اس طرح اس کو بڑے ہونے کے بعد جو ہے اس کی اہمیت کرے گی. یہاں پر ایک موٹاپا کی جو بات ہے نا، موٹا اگر کوئی ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی ایسے ہی موٹا ہو جاتا ہے، مطلب اس کو وہ زیادہ کھاتا نہیں ہے، وہ اس طرح سے نہیں کرتا ہے، دوائی نہیں لیتا ہے. بہت سارے لوگ موٹا ہونے کے لیے دوائی لیتے ہیں، ایسا ہے نا بھائی، اس کا تھوڑا سا جسم بنے گا وہ دوائی لیتا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں زیادہ پیتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میں موٹا ہو جاؤں گا. یہ تو مذموم ہے، اس طرح کا موٹاپا مذموم ہے. لیکن اگر کوئی شخص خود ہی موٹا ہو گیا وہ مذموم نہیں ہے. کوئی شخص بہت زیادہ موٹا ہے، وہ اس طرح کی چیز استعمال نہیں کر رہا ہے، یا تو دوائی کھانے سے موٹا ہو گیا، مطلب اس کو بیمار تھا پھر بیماری کے بعد استعمال دوائی کی موٹا ہو گیا، وہ مذموم نہیں ہے. لیکن کوئی شخص جو ہے اس کے لیے اہتمام کرتا ہے تو وہ مذموم ہے. واضح؟ اکھ شخص پانے دپان ہے بہ گژھُن موٹ، بیاکھ چھ گژھان پانے مطلب بیماری سۭتۍ یا باقی چیزوں سۭتۍ. مذموم کون ہے؟ دوسرا. بالکل نہیں. دیکھو موٹاپا ظاہر ہونا قیامت کی علامت ہے. قیامت کی علامت کسی پر ظاہر ہوگی، وہ مذموم چیز نہیں ہے. لیکن دوسرا ایک تو کھانا کھاتا ہے، کھاتے کھاتے موٹا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. ایک آدمی جو ہے نا کھاتے کھاتے زیادہ موٹا ہو گیا، کوئی بات نہیں. لیکن موٹاپا مذموم چیز ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی. دنیاوی لحاظ سے بھی موٹاپا مطلب اچھا نہیں ہے اس آدمی کے لیے بھی، دین کے لحاظ سے بھی، دنیا کے لحاظ سے بھی. لیکن اب کوئی آدمی ہو گیا موٹا بیچارہ، اس کو وہ نیک ہو سکتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ یہ مذموم اس کے اندر گناہ ہے، یہ مطلب ہو گیا کوئی بات نہیں. کوئی یہ سمجھے گا کہ بھائی موٹا ہو گیا شاید یہ اس وجہ سے، اس طرح نہیں ہے. لیکن کوئی اہتمام کرتا ہے کہ میں موٹا ہو جاؤں، تمنا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے زیادہ. جس کو موٹا ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن کوئی مطلب میں نے کئی لوگوں کو دیکھا دوائی کھا کے موٹے ہو گئے، ایسا تو مذموم ہے کہ آپ خود ہی موٹا ہونا چاہتے ہو. یہ ہمارا توحید سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ حدیث میں آیا تھا. چونکہ حدیث میں ایک چیز آئی تھی کہ گواہ لوگ جو ہے خود ہی بن جائیں گے، ان کو کوئی گواہی کے لیے پیشکش کر ہی نہیں رہا ہے. اس میں یہ چیز آیا کہ ان کے اندر موٹاپا بھی ظاہر ہوگا. یہ بری چیزیں ہیں. مگلو ٹائم ہاں پڑھیے، ایک بار پڑھیں گے اور بس. ہاں آج ختم کریں گے، اتنا ہی بس، اتنا ہی پڑھیں گے. کیا ایک اور بار پڑھیں گے؟ ٹھیک. چلو پڑھیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ اور ضمانت دینے کا حکم. ارشاد الہی ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جب تم اللہ تعالیٰ سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال سے باخبر ہے.
اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بڑی فوج یا کسی دستے پر امیر مقرر فرماتے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے ہم سفر مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی وصیت کرتے اور فرماتے: اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، قاتلوا من کفر باللہ، اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى 3 خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتَهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألوهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَن تُغْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَن تُغْفِرُوا وَذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تُنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا نام لے کر لڑائی کرنا اور ہر اس شخص سے لڑنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، لڑائی کرنا اور خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، مسئلہ نہ کرنا یعنی کسی مقتول کے اعزار نہ کاٹنا اور نہ بچوں کو قتل کرنا۔ جب مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو انہیں 3 باتوں کی پیشکش کرنا، اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی مان لے تو منظور کر لینا اور جنگ سے رک جانا۔ ایک، سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسے قبول کر لے تو اسے منظور کر لینا اور انہیں دارالکفر سے دارالسلام کی طرف ہجرت کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ اگر وہ ہجرت کریں گے تو انہیں وہ سب حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہے اور جو بار مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا، اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کرے تو پھر یہ لوگ ان بدوی مسلمانوں کی طرح ہوں گے جن پر اللہ کا حکم جاری ہے، انہیں مال غنیمت یا مال فے سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ کیا مطلب مال غنیمت سے اور مال فائی سے کیا مراد ہے؟ شاباش۔ مال غنیمت ہاں اور مال فائی جو ایسے انسان مطلب حاصل کرتا ہے جنگ کے بغیر، ایک یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہو۔ ٹھیک۔ دوسرا، اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو پھر ان سے جزیہ طلب کرنا، اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائے تو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا۔ تیسرا، اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان سے لڑائی کرنا، اور جب تم قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور دشمن چاہے کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی امان، تحفظ اور ضمانت دے دو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان اور تحفظ دینا، اس لیے کہ اگر تم اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ذمہ ضمانت توڑ دو تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کو توڑنے سے کم تر ہوگا۔ اور جب تم قلعہ میں بند کسی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ تم اسے اللہ کے حکم و فیصلے پر اتارو یعنی ان سے صلح کر لو تو ایسا بھی نہ کرنا، تمہیں کیا علم کہ تم ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کو پا سکو گے یا نہیں۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب کوئی انسان عہد و پیمان کرتا ہے، ذمہ مطلب ہے تو ہے عہد و پیمان، ذمہ ذال میم گولتا کیا کہتا ہے؟ ذمہ سے مراد عہد و پیمان، یعنی جب آپ عہد و پیمان کسی سے کرو گے تو اس کو آپ پورا کرو۔ اللہ سے عہد و پیمان کا مطلب ہے کہ تم قرآن اور حدیث یعنی اسلام پر چلو گے، یہ اللہ سے عہد و پیمان ہے۔
اور لوگوں سے عہد و پیمان کیا ہے؟ جو ہم کرتے ہیں. یعنی کسی مسلمان جو ہے کوئی غیر مسلم سے کوئی عہد و پیمان کرتا ہے، اس کو پورا کرنا ہے، توڑنا نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ عہد و پیمان کیا، پھر توڑا کس نے؟ یہودیوں نے توڑا. تو وہاں تک جو ہے شروط تھے، جو ساری چیزیں تھیں وہ پورا کرنا تھا مسلمانوں کو، لیکن بعد میں انہوں نے توڑا، پھر مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کی. عہد و پیمان اسی طرح سے غیر مسلموں کے ساتھ کئی طریقے سے ہوتا ہے. کوئی شخص کوئی غیر مسلمان کنٹری میں آتا ہے، وہ وہاں پہ رہنے کے لیے آتا ہے، تو حکومت جو ہے اس سے عہد و پیمان لیتی کہ بھائی آپ کو رہنا ہے، لیکن یہ چیز کرنا ہے، آپ کو ہماری سلطنت میں رہنا ہے، لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہے. تو یہ عہد و پیمان ہے. آپ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کو توڑے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں. کسی بھی کوئی بھی مسلم کنٹری میں کوئی بھی شخص کسی کو پناہ دیتا ہے، کسی غیر مسلم کو، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کو مارے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کو عہد و پیمان توڑے. اسی طرح سے بہت سارے عہد و پیمان آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ کرتے ہو اپنے نجی معاملات میں. اپنے نجی معاملات میں اگر کوئی عہد و پیمان اس سے کرتے ہو، آپ پورا کرو. وہی مطلب ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، جب اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام دے کر، یعنی اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر کسی سے عہد و پیمان کیا ہے تو اس کا پورا کرو. اب جنگ کے معاملے میں یہاں پر جو بہت بڑا واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی جنگ میں آپ جانا چاہتے ہو، کسی غیر مسلم کے سامنے آپ کا مقابلہ ہوا، کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس میں آپ کو 3 چیزیں کرنی ہیں. سب سے پہلے دینا. اگر اس نے مان لیا ٹھیک، اگر نہیں دوسرا اس سے ٹیکس لینا. ٹھیک، اگر ٹیکس دے دیا، اگر ٹھیک ہو گیا اس کو چھوڑ دو، اگر نہیں دیا تو پھر جنگ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جہاد صرف دفع کے لیے ہوتا ہے، دفع مطلب یہ نہیں کہ دفاع کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے. جہاد مطلب جب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس بستی کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، نہیں مار رہے، ٹیکس دے دو، نہیں مار رہے، اس پر جو ہے حملہ کر لو، یہ قیامت تک رہے گا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اب جو لوگ، جو مسلمان ایسے سمجھتے ہیں کہ بھائی جہاد صرف دفاع کے لیے آیا ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے پاس دوسرے آیات میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہتا نہیں ہونے دو، یہ بھی یہاں پر آیت ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی واقعات ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کس سے؟ امن سے پھیلایا. لیکن جہاں ضرورت پڑی، کفار نے جہاں ہر درمی زیادہ کی، وہاں جنگ کی ضرورت پڑی ہے. کوئی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دفاع کے لیے بھی ہوتا ہے اور جہاد طلب بھی ہوتا ہے. طلب مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو جانا پڑتا ہے کسی بستی میں، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا، اور یہ ان کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. ہمارے اگر کشمیر میں کوئی جو اسلام آیا ہے، اگر کسی نے اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہوتا تو ہمارے لیے کیا ہوتا؟ ہماری رحمت نہیں ہوتی نا. تو یہ رحمت ہمارے لیے ہے. اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے رحمت ہے. کسی کو سمجھ آئے نہیں آیا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. جہاد کس کے لیے ہے؟ یہاں جو لوگ کہتے ہیں صرف دفاع کے لیے آیا ہے، یہ غلط بات ہے. خالی دفاع کے لیے نہیں ہے. دفاع کے لیے تو کوئی بھی دفاع کرنا ہے، یہ تو واجب ہے. ہر مسلمان کو اپنا دفاع کرنا واجب ہے. ہر مسلمان کو یہ کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں فرض عین ہے. ہر مسلمان کو اپنا دفاع کرنا، دفاع سمجھتے ہیں نا، اپنا ڈیفینس کرنا، یہ واجب ہے. گھر میں عزت کا، مال کا، باقی ساری چیزوں کا. لیکن اگر آپ مسلمانوں کو اور انداز سے کوئی ستا رہا ہے سب مسلمانوں کو وہاں دفاع کرنا، یہ اس کو کوئی اشکال ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہنا کہ اس جہاد کا مطلب صرف دفاع ہے. دفاع نہیں ہے، ضرورت ہے. بھائی جب مسلمانوں کی مضبوط ہو جائے وہ کر لیں گے جہاد. کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے، کوئی مسلمانوں کو اس سے روک نہیں سکتا ہے. اور نہ ہم تعویل باطل کریں گے. تعویل باطل مطلب کہ غلط تفسیر ہم نہیں کریں گے. اس سے ہمارے بہت سارے واقعات اس پر دلالت کرتے ہیں. لیکن اسلام جو ہے اصل میں کس سے پھیلا ہے؟ امن سے پھیلا ہے، سلامتی سے پھیلا ہے. جہاں اسلام کو ضرورت پڑی تلوار کی، وہاں تلوار استعمال کیا ہے. لیکن اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ یہاں پر خلاصہ کلام ہے کہ یہاں عہد و پیمان پورا کرنے کا کیوں یہاں پہ ذکر کیا، اس کا کیا تعلق ہے توحید کے ساتھ؟ تعلق اس سے یہ ہے کہ جب آپ کسی سے عہد و پیمان کرتے ہو اللہ کا نام لے کر، گویا کہ اگر آپ اس کو توڑتے ہو، اس میں اللہ کی تعظیم کے خلاف ہے. یہ اللہ کے تعظیم کے کیا ہے؟ خلاف ہے. یعنی آپ ضمانت دیتے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذمہ اور ضمانت دینے کا حکم. یعنی آپ اللہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے مطلب اس کی جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کسی کا عہد و پیمان، کسی سے عہد لیتے ہو، کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہو، تو آپ اس کو پورا کریں. نہیں تو اللہ کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تعظیم کے خلاف ہے. اور جو تعظیم اللہ کی جس میں کہیں نقص ہو جائے تو یہ توحید کا نقص مانا جائے گا. اتنا نہیں پڑھیں گے آج، کیونکہ آج تھوڑا سا تھک گئے ہم. ہاں ابھی ہمیں کتنے باب ہیں؟ 4 ہے کہ 5؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گا.
وہ ایسے ہی بڑا ہے، مطلب یعنی عبارت زیادہ ہے لیکن مطلب اتنا ہی ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا. ابھی اختبار بھی ہوگا نا، ایگزام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.